لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين عطاء ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ایک بار پھر شفاء قلب کو درک کرنے کی توفیق اور نصیب فرمائے. اس کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. واقعاً آج کی رات جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ہمارے ایک سالہ جو رزق و روزی ہے کہ آپ کا اور میرا سال کا جو رزق و روزی کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور 23ویں کی رات کیونکہ آپ کے لیے ہمارے لیے الحمدللہ یہ 3 راتیں ہم شب قدر کے عنوان سے ہم گزارتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے صحابی نے سوال کیا فرزند رسول شب قدر تو ایک ہوتی ہے, یہ ہم 3 کو کیوں شب قدر مناتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, تمہارے لیے 3 راتیں جو ہے شب قدر کا ثواب تمہیں مل رہا. ہاں ان تینوں راتوں میں سے احتمالات ہے کہ ایک احتمال 19ویں رات ہے, اس سے کچھ زیادہ احتمال 21ویں رات ہے, اور سب سے زیادہ احتمال قوی ہے وہ 23ویں رات. لیکن آپ کے ہمارے لیے جو شب قدر کے اعمال ہے الحمدللہ آپ جوشن کبیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 اسماء ہیں. یہ 1000 اسماء جو ہے آپ نے بیان کی اور اس کے بعد لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. معنی کیا ہے؟ پروردگار ہم گنہگاروں کے لیے یہی تو موقع ہے کہ آتش جہنم سے نجات دلانے کا, کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی بہترین رات ہوگی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ تمہیں کیا مراد؟ کیا تم درک کر سکتے ہو لیلۃ القدر کو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے نا 1000 مہینے کے برابر ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ 1000 مہینے سے بھی برتر افضل ہے. اب آپ اور ہم اگر حساب لگائے 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں, یعنی انسان کی ایک عمر بنے گی. آپ کی پوری عمر کی عبادت اور آج کی رات کی عبادت, بلکہ اس سے بھی زیادہ. الحمدللہ آپ اور ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ شب قدر جو ہے اس کے اعمال اور آج کی رات جو ہے جاگے رہنا اور یہ جوشن کبیر پڑھنا اور اسی طرح جو اعمال ہے اور باقی جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں, تو یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات الہی ہے. اس کے لیے آپ اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس رات میں کئی مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت کیونکہ خود ماہ مبارک رمضان تعلیم و تربیت کا مہینہ, اس میں تورات بھی اسی ماہ میں نازل ہوئی, انجیل بھی اسی ماہ میں, زبور بھی اسی مہینے میں, اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے. اور تعلیم و تربیت کس چیز کی؟
اس چیز کی تعلیم تزکیہ نفس کی تعلیم، اس میں آپ اور ہم نے پاک و صاف ہونا، جو ہمارے 1 سالہ آلودگی اور 1 سالہ جو ہم گناہ منہ میں غرق ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آج کی رات اور اس ماہ مبارک رمضان میں ان تمام گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا نام ہے۔ مومن کے لیے فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر چیز نعمت ہے، بلکہ جہنم بھی مومن کے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم جیسے غسل خانہ ہے، باتھ روم ہے، اس پہ جا کر صاف ہو کر پھر چلنا چاہیے۔ تو اگر کوئی عذاب ہے مومن کے لیے تب بھی نعمت ہے، اگر کوئی مشکلات ہے تب بھی نعمت ہے، اگر کوئی فقر و فاقہ کشی ہے تب بھی نعمت ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے فقراء نے آ کر کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ جنت تو امیر لوگ لے گئے، حج اور عمرہ وہ بجا لاتے ہیں، صدقہ خیرات وہ دیتے ہیں، انفاق وہ کرتے ہیں، ہم بیچارے لوگ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، تمہارے لیے اگر امیر اور تم میں فرق کتنا ہے پتہ ہے؟ اگر امیر لوگ صدقہ خیرات بھی دے اور 10,000 دینار بھی دے، 10,000 سونے کے ہوتے ہیں، وہ بھی دے دیں تو فقیر کا 1 چولی دینا اس سے بھی زیادہ ثواب۔ اور فقیر فقراء قیامت کے دن زیر عرش ایسے مکانات میں ہوں گے جو یہ جو یاقوت اور عقیق کے بنے ہوئے مکانوں میں ہوں گے فقیر لوگ، اور ان کا جو مکان ہے، ان کی جو جائیگاہ ہے، وہ جس طرح اہل زمین کو آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح اہل محشر کو ان کے مقامات نظر آئیں گے۔ وہ کہیں گے پروردگار یہ کون لوگ ہیں اتنے وسیع یعنی بلند والا مقامات پر؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ کیا یہ شہداء ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ کیا یہ اولیاء ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ جب یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو اپنے فقر کسی پر صبر کرتے تھے اور خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ فقیر جو غریب فقیر لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جب یہ تمام فضائل رسول خدا نے جب بیان کیے تو فقیروں نے کہا بس یہ اب ہم خوش ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم خوش ہیں، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کوئی فقر، ورنہ آپ اور ہماری حالت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا معلوم اگر آپ کے لیے اور میرے لیے اس سے زیادہ اگر کوئی مال دولت ملے تو ہم بغاوت کرنے لگے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر بندگان خدا کے لیے اگر ہم رزق میں فراوانی دیں تو ممکن ہے وہ بغاوت کر جائے۔ جیسے ثعلبہ انصاری کا قصہ آپ نے سنا ہو۔ ثعلبہ انصاری جو ہے وہ ہمیشہ رسول خدا کے بالکل پیچھے جو ہے وہ نماز میں شریک ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت غریب کنگال ہوں، میرے لیے کوئی دعا کرے کچھ تاکہ میرے پاس کچھ پیسے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تمہارے لیے یہ عادت ٹھیک ہے، تمہارے لیے پیسہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علم نبوت سے باخبر تھے۔ فرمایا تمہارے لیے مال دولت اس سے زیادہ ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بار بار انہوں نے تاکید کی، اگر میرے پاس کچھ مال آ جائے تو میں حج عمرہ بجا لاؤں گا، غریب غربا کو میں خیال رکھوں گا، بیوی بچوں کو میں پالوں گا، اس نے بہت سارے راہ خدا میں صدقہ خیرات دوں گا۔ بہت تنگ کی تو رسول خدا نے 2 دینار جو ہے ان کو عطا کیا۔ چلو اس کی بھیڑ بکریاں خریدنے لگے۔ یہ جب کیونکہ رحمت للعالمین کے دست مبارک سے دیا ہوا تھا کہ ان میں جو ہے نا دن دگنی رات چکنی اتنی ترقی ہو گئی، اتنی بھیڑ بکریاں جو ہے نا اضافہ ہو گئے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ صف اول سے کھسکنے لگے۔ اب دیر ہونے لگی، کچھ ہفتے کے بعد دوسرے صف میں پہنچ گئے، کچھ ہفتے کے بعد تیسرے صف، اسی طرح آخر اس کے بعد مسجد آنا ہی چھوڑ گئے۔ اس وقت جب آئے زکوٰۃ نازل ہوئی تو رسول خدا نے سوال کیا یہ ثعلبہ کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ، اب اس کے بعد اتنے بھیڑ بکریاں جمع ہو گئے کہ وہ اب شہر کے اندر وہ سنبھال نہیں سکتا۔ وہ شہر سے باہر جو ہے وہ میدان میں بیابان میں وہ بھیڑ بکریاں چلاتے اور وہیں پر تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس سے زکوٰۃ لے۔ زکوٰۃ کتنے بھیڑ بکریوں پر ہے؟ زکوٰۃ اس پہ کون لے آپ کو درس پہ نہیں۔ زکوٰۃ یعنی 40 بھیڑ بکریاں اگر آپ کے پاس ہوں تو ایک بکری جو ہے یا ایک بھیڑ جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 اگر آپ کے پاس ہوں تو ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے 2 آدمی بھیجے عاملین زکوٰۃ کی، ان سے زکوٰۃ لے لی، جس طرح یہاں کنک لینے کے لیے وہ بھیجتے ہیں مدرسے۔ تو جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا کہ انکار کیا، اوہو یہ تو رسول اللہ نے دوبارہ مجھے غریب بنانا چاہتے، ابھی کچھ میرے پاس کچھ مال دولت آ گئے، اب دوبارہ مجھے فقیر بنانا چاہتے، میں نہیں ہوں۔ دیکھا، ورنہ تو بھئی جس کے پاس 40 بھیڑ بکریاں ہو، اگر رسول خدا نے ایک اگر بھیڑ اگر آپ سے مانگے تو آپ 2 دیتے، چلو جی یہ لو، ایک کے بجائے میں 2 دیتے، 3 دیتا، لیکن نہیں، اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ لوگ واپس آ گئے
رسول خدا کی خدمت میں وہ لوگ پہنچے اور کہا کہ یہ تو انہوں نے تو انکار کیا، کیونکہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے اور اس کی عاقبت جو ہے وہ بد ہو جائے۔ دوبارہ گئے، جاؤ ان سے کہو، تاکید کے ساتھ کہو، دوبارہ جاؤ جا کے ان سے زکا لے دیے، خدا کا حکم۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اس وقت یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ صدقہ خیرات دینے کا جس نے وعدہ کیا تھا جو مکر گیا، اب وہ کفر کے اور نفاق کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لہٰذا وہ سال بعد کفر و نفاق کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف تو خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اب وہ گڑگڑاتے ہوئے آئے، رسول خدا نے فرمایا اب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تم سے زکات، تم نے تو انکار کر دو، کافر کفر کی حالت میں جو رسول خدا کے بالکل پیچھے بیٹھ کر جو نماز پہ آیا کرتے تھے ان کا ہی۔ اسی لیے آپ اور ہمیں جس حالت میں، اس لیے کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بھائی، جس حالت میں ہو جیسے ہو خدا کا شکر ادا کرے، پروردگار تیرا شکر جس حالت میں تو نے رکھا ہے اسی حالت پر ہم راضی ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے، ورنہ ممکن ہے اگر آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی اگر اس سے زیادہ مال دولت آ جائے، آپ نہیں دیکھتے پوری دنیا میں مال دولت کی وجہ سے کیا کیا لوگ کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے یا علی تمہارے لیے ایک صفت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ جو کسی اور کو نصیب نہیں، وہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ مال دولت سے، دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی، مال و متاع کمانے سے منع نہیں کیا۔ امیر المومنین کا کام کیا تھا؟ امیر المومنین جو ہے زمین خریدتے، زمین میں کنواں کھودتے اور وہاں سے چشمے نکالتے، جب پانی نکل آتی تو وہاں کے غریبی کے لیے وقف کرتے۔ اب بھی امیر المومنین کے دست مبارک سے آباد کیے ہوئے باغات سے جو ہے حاجیوں کو خرما ملتے ہیں، کھجور ملتے ہیں، جو تبرک کے طور پر لے آتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کے ہاتھوں سے آباد شدہ زمین ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین غریب فقیر تھے، بلکہ جب کسی نے کہا امیر المومنین کے پاس کچھ نہیں تو فرمایا غلام کو حکم دیا لے آؤ باغات کے 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ یعنی سونے کے سکے ہیں، 2 لاکھ ایک سال کی آمدنی ایک باغات سے کیا کرتے تھے؟ غریب غربا میں تقسیم کرتے، فقیر فقراء میں تقسیم کرتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں، خود تو سوکھی روٹی۔ تو آج کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، امیر المومنین علیہ السلام کی شان عجیب ہے یہ دنیا، جن کی ہدایت کے لیے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے یہ ہستیاں آئیں، اور ان کے اوپر اتنے مظالم کہ کوئی امام تلوار سے، کوئی زہر سے، اور کوئی نیزے سے، اور کوئی شمشیر سے جو ہے شہید ہوتا ہے۔ تو آج امام امیر المومنین جن کو معلوم تھا کہ ماہ رمضان المبارک یہ آخری ماہ رمضان المبارک ہے، بار بار امیر المومنین رات کو زیر آسمان جا کر ستاروں سے بھی مخاطب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات دنیا سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے، آج ماہ رمضان کی کون سی رات ہے۔ اس طریقے سے کہ آج کی رات آپ جناب ام کلثوم اپنی بیٹی کے گھر آپ افطار کر گئے، افطاری کا وقت ہے، اور ام کلثوم آپ کے لیے دودھ اور نمک لاتے ہیں افطار کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے بابا کو 2 قسم کے کھانوں سے افطار کیا ہو؟ نہیں، بلکہ ان دونوں میں سے ایک اٹھا لے۔ ام کلثوم نے چاہا کہ وہاں سے نمک اٹھا لے، دودھ رکھے، لیکن آپ نے فرمایا نمک رکھے لیکن دودھ اٹھا لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام جب مسجد کی طرف جانے لگے، اس وقت گھر میں موجود مرغابیاں بھی جو ہے وہ بھی جان گئے کہ آج مولا امیر المومنین کی آخری رات ہے، تو وہ مرغابیاں آپ کے دامن پکڑتے ہیں اور شاید آوازیں نکالتی ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں الوداع کر رہی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مسجد کی طرف رواں دوا ہے۔ امیر المومنین جب مسجد میں پہنچے، قصہ مختصر جب محراب عبادت میں مصروف ہے اور سجدے میں آپ کا سر ہے، اس وقت اس ملعون نے جو ضربہ آپ کے سر مبارک پر وارد کیا، اس وقت آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، علی خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گئے، علی کی شہادت ہو گئی۔ عزیزو مومنین نے دیکھا
دیکھا کیا حالت ہو گئی، محراب عبادت میں آخرت طرف رہے، لوگوں نے سنبھالا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے حاطب نے آسمان میں ندا دی، قتل امیر المومنین، امیر المومنین شہید کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، آپ کے اصحاب باوفا صاحب تھے، وہ امیر المومنین کو تکیہ دے کر، کاندھے دے کر آپ کو اپنے دولت سرا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ جب دولت سرا سے تقریباً قریب ہو گئے تو آپ نے اصحاب باوفا سے کہنے لگے تم لوگ یہاں سے پلٹ جائیں، اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا تو مجھے سہارا دے۔ اس وقت لوگوں نے سوال کیا مولا ہم آپ کو سہارا دے کر آپ کے دولت سرا تک پہنچائیں گے۔ فرمایا نہیں، کیونکہ میری حالت دے کر میری بیٹی زینب کی آواز ان کی فریاد بلند ہوگی، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی ان کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ مولا آپ کو شب ضربت میں آپ کی بیٹی کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچنا گوارا نہیں ہوا، لیکن عصر عاشور کے بعد دیکھیں اور آپ نے دیکھا مولا آپ دربار یزید میں دیکھیں 400 یزیدی کرسی نشین شرابی ان کے دربار ہے، زینب کبریٰ کے سر پر کوئی چادر نہیں، ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں، اپنے ظلموں سے چہرہ چھپائے ہوئے جب دربار کے قریب پہنچے، اس دربار پر باب السعد کہلاتا ہے۔ وہ دروازہ باب السعد کیوں، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہاں دربار میں جب داخل ہوئی اور آپ خاموش کھڑی ہے، اس وقت یزید ملعون نے سوال کیا من هذه المتکبرہ، یہ تکبر والی عورت کون ہے؟ کسی نے کہا ہاذی بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اس نے کچھ سوال کیا، جواب نہیں دیا۔ ہاں اس ملعون نے جب امیر المومنین کی بیٹی نے کہا ان سے اور ان سے کہا کچھ سوال جواب ہوا، پھر آپ نے کہا یزید تو اس بات کے قابل تو نہیں تھا کہ تیرے سے ساتھ بات کروں، لیکن یہ وقت کے اور یہ اوقات ہے کہ تجھے میں جواب دینا مجھے پڑا۔ ہاں اس وقت اس ملعون نے کہا اس متکبرہ کو قتل کیا جائے۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت جناب سید سجاد کے لیے اس نے کہا تھا اسے قتل کیا جائے، اس کے اوپر جناب زینب کبریٰ آپ اس کے لیے سپر بن کر ان کے سامنے آ گئی۔ اس ملعون نے کہا زینب کبریٰ کو بھی شہید کیا جائے۔ اس وقت اماں فضہ سامنے آئی، اماں فضہ سامنے آ کر ان کے لیے سپر بنی، تو اس ملعون نے کہا اماں فضہ کو شہید کیا جائے۔ اس وقت جناب فضہ نے دربار یزید میں موجود حبش کے غلاموں سے مخاطب ہو کر کہا اے حبش کے جوانوں، میں حبش کی بیٹی ہوں، کیا تمہاری یہی غیرت ہے تمہاری ماں بہنوں پر ہاتھ آئے اور تم خاموش کھڑے رہے؟ اس وقت حبش کے غلاموں نے کہا یزید یہ ہماری ماں بہن ہے، ان کے اوپر اگر ہاتھ اٹھا لیا تو تمہارے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس وقت انہوں نے حبش کی اس کنیز کو چھڑوایا۔ اس وقت زینب کبریٰ نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا بابا نانا دربار یزید میں اگر کوئی بے کس ہے تو آپ کی اولاد بے کس ہے، جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله